السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مسجد اقصیٰ کے متعلق کچھ بہت ہی اہم اور ضروری معلومات فراہم کروں گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصیٰ ہے۔ یہ یروشلم میں واقع ہے اور یہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے، جہاں بیک وقت 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا رقبہ تقریباً 1,44,000 میٹر مربع ہے۔ مسجد اقصیٰ مختلف ناموں سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس کو بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مقام براق، دیوار براق اور دیوار گریہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ 17 مہینے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے تو یہی مقام پہلی منزل بنا تھا، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو یہاں پر روکا تھا۔ اسی لیے اسے مقام براق بھی کہتے ہیں اور دیوار براق بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راہ کی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، اور اس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے ہم اپنی قدرت کے باقی نمونے دکھائیں۔ مسجد اقصیٰ کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ اس مسجد کی تعمیر تم مکمل کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات، جانور، پرندوں، حجر و عشر اور ان تمام پر حکومت کرنے کی طاقت بخشی تھی۔ یہ جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے اور پرندوں کی آواز بھی جانتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یا یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد کی وفات کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جنات سے شروع کروا دیا۔ حضرت سلیمان نے عبادت کے لیے ایک شیشے کا کمرہ بنوایا تھا۔ وہ اسی کمرے میں ایک عصا کے سہارے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب مسجد کی تعمیر ہوئی تو اسی کمرے میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور ان کی روح اللہ کے حکم سے ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ جنات مسجد کی تعمیر میں مشغول تھے اور بیچ بیچ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی شیشے کے اندر سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے رہتے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے۔ 1 سال کے عرصے میں مسجد بن کر تیار ہو گئی، اور اسی عرصہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو زمین کی دیمک اندر سے کھا گئی اور وہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے ان کا جسم مبارک زمین پر گر گیا۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ آپ تو 1 سال پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ اس کا ذکر سورہ سبا میں آیت نمبر 14 میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کر دیا، نہ پتہ بتایا جنات کو موت کا، مگر زمین کی دیمک جو کھاتی رہی آپ کے عصا کو، اور جب آ رہے تھے زمین پر تب یہ بات کھل گئی، اور اگر جنات غیب کی بات جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر و توسیع مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا اور اس کی توسیع بھی کی گئی۔ اس کے بعد خلیفہ عبد الملک کے دور میں بھی اس کی تعمیر و توسیع کی گئی، اور ان کے بیٹے الولید نے 705 عیسوی میں دوبارہ اس کی توسیع کی۔ اس کے بعد 746 عیسوی میں بہت ہی زبردست زلزلہ آیا، اس میں یہ مسجد شہید ہو گئی۔ اس کے بعد عباسی خلیفہ عبد المنصور کے دور میں 754 عیسوی میں دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی، لیکن 1033 عیسوی میں پھر زلزلہ آیا اور ایک بار پھر یہ شہید ہو گئی۔ 1035 عیسوی میں فاطمی دور میں پھر اس کی تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد 1186 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی تعمیر کی تھی۔ امید ہے آپ کے لیے یہ معلومات بہت ہی مفید ثابت ہوں گی اور آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔